ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، جو قبیلہ بنو تیم کے قریشی تھے۔ ابو بکر، جس کا مطلب ہے اونٹوں کا مالک، ان کا اصل نام نہیں تھا۔ انہوں نے یہ نام بعد میں زندگی میں اونٹ پالنے میں اپنی دلچسپی کی وجہ سے حاصل کیا۔ ان کا اصل نام عبد الکعبہ تھا، جس کا مطلب ہے کعبہ کا غلام۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے بعد میں اسے عبداللہ کر دیا، جس کا مطلب ہے خدا کا بندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا خطاب بھی دیا، حق کی گواہی دینے والا۔ ابو بکر کافی مالدار تاجر تھے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال چھوٹے تھے، لیکن وہ بچپن سے ہی ایک ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ وہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابی تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی تو ابو بکر سب سے پہلے قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے بہت سے دوسرے لوگوں کے علاوہ عثمان اور بلال کو بھی اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ جب مٹھی بھر مسلمان کو مسلسل ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام مشکلات برداشت کی۔ آخر کار جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد لڑائیوں میں ابو بکر ہمیشہ ان کے شان بشانہ رہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنا سارا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، جو مدینہ کے دفاع کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جواب آیا، خدا اور اس کا رسول۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدھے سادے ملنسار اور رحم دل انسان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ وہ ساری زندگی انسانی مصائب کے تئیں حساس اور غریبوں اور لاچاروں کے لیے مہربان رہے۔ دولت مند ہونے کے باوجود انہوں نے بہت سادگی سے زندگی گزاری اور اپنا مال صدقہ غلام کو آزاد کرنے اور اسلام کے کاموں میں خرچ کیا۔ وہ اکثر رات کا کچھ حصہ دعا اور عبادت میں گزارتے۔ انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ خوشگوار اور پیار بھری گھریلو زندگی کا اشتراک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس لی۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا علم ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جلدی سے دم کے گھر پہنچے۔ کتنی مبارک تھی تمہاری زندگی اور کتنی حسین ہے تمہاری موت، انہوں نے اپنے پیارے دوست اور آقا کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر سے باہر آئے اور خبر بری کی تو مدینہ میں مسلمانوں کی جماعت کو کفر اور مایوسی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے پیشوا رہنما اور علم بردار تھے، جن کے ذریعے وہ بت پرستی اور بربریت کے خدا کی راہ میں لائے گئے تھے۔ وہ کیسے ختم ہو سکتے تھے؟ یہاں تک کہ عمر، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک بہادر اور مضبوط ترین صحابہ میں سے ایک تھے، اپنا حوصلہ کھو بیٹھے اور اپنی تلوار کھینچ لی اور دھمکی دی کہ جو بھی یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ابو بکر نے انہیں آہستہ سے ایک طرف دھکیل دیا، مسجد میں درسگاہ کی سیڑھیوں پر چڑھ گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگوں، بے شک جو محمد کی عبادت کرتا تھا، دیکھو محمد واقعی ختم ہو چکے ہیں، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، دیکھو اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں ختم ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے قرآن کی ایک آیت سے بات ختم کی، اور محمد صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، پھر اگر وہ فوت ہو جائے یا مارے جائیں
تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ الفاظ سن کر لوگوں کو تسلی ہوئی، مایوسی اعتماد اور سکون کو جگہ دی۔ یہ نازک لمحہ گزر چکا تھا، لیکن مسلم کمیونٹی کو اب ایک انتہائی سنگین مسئلہ کا سامنا تھا، وہ لیڈر کے انتخاب کا جو ایک رہنما کے انتقام کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ان میں کچھ بحث کے بعد معلوم ہوا کہ اس ذمہ داری کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ کئی قبیلے نے بغاوت کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا۔ اسی وقت بہت سے جعل سازوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور انہوں نے بغاوت شروع کر دی۔ ان سب میں اضافہ کرنے کے لیے نئی پیدا ہونے والی اسلامی ریاست کو بھی خطرہ میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے صحابہ بشمول عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کو مشورہ دیا کہ وہ زکوٰۃ دینے والوں کو کم سے کم ایک وقت کے لیے رعایت دیں۔ نئے خلیفہ نے اس سے اختلاف کیا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ قانون الہی کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، یہ کہ زکوٰۃ اور نماز میں فرض میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ کہ خدا کے احکام کے ساتھ کوئی سمجھوتا بالآخر اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دے گا۔ عمر اور دیگر کو اپنی غلطی کا احساس ہونے میں جلدی تھی۔ بغاوت کرنے والے قبائل نے جلد ہی مدینہ پر حملہ کر دیا، لیکن مسلمان تیار تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود اس الزام کی قیادت کی اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد انہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف مسلسل جنگ کی، اور جب وہ شکست کھا گئے تو انہوں نے دوبارہ اسلام کا اقرار کیا۔ رومی سلطنت کی طرف سے خطرہ در حقیقت اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آزاد کردہ غلام کے بیٹے اسامہ کی سربراہی میں ایک لشکر ترتیب دیا تھا۔ فوج زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو وہ رک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا فوج دوبارہ بھیجی جائے یا مدینہ کے دفاع کے لیے رہے۔ ابو بکر نے ایک بار پھر پختہ عزم ظاہر کیا اور کہا کہ میں اسامہ کی فوج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کے راستے پر پھر بھیجوں گا، خواہ مجھے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ آخری ہدایت جو انہوں نے اسامہ کو دی تھی وہ جنگ میں ایک ضابطہ اخلاق تجویز کرتی تھی جو آج تک بے مثال ہے۔ مسلمان کی فوج کے لیے ان کے ہدایت کا ایک حصہ یہ تھا، بے وطن مت بنو اور نہ ہی نافرمانی کے مرتکب بنو، کسی بوڑھے عورت یا بچوں کو قتل نہ کرو، کھجور کو زخمی نہ کرو اور پھلوں کے درختوں کو مت کاٹو، کھانے کے علاوہ کوئی بھیڑیا، گائے یا اونٹ ذبح کرو۔ تم ایسے لوگوں سے ملو گے جو اپنی زندگی خانقاہوں میں گزارتے ہیں، انہیں چھوڑ دو اور ان سے زیادتی نہ کرو۔ خالد بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر مسلم فوجوں کی وفا قیادت کے لیے منتخب کیا تھا۔ ایک اعلیٰ ہمت والا آدمی اور ایک لیڈر پیدا ہوا۔ اس کی عسکری ذہانت ابو بکر کی خلافت کے دوران پوری طرح پھیل گئی۔ ابو بکر کے پورے دور حکومت میں خالد نے حملہ اور رومیوں کے خلاف اپنی فوجوں کو ایک سے دوسری فتح تک پہنچایا۔ اسلام کے لیے ابو بکر کا ایک اور تعاون۔ ابو بکر کی وفات 21 جمادی الثانی 13 ہجری 634 عیسوی کو 63 سال کی عمر میں ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ ان کی خلافت محض 27 ماہ کی تھی، تاہم اس مختصر مدت میں ابو بکر نے خدا کے فضل سے اور مسلمانوں کو ان خطرات سے محفوظ رکھنے کا انتظام کیا جس سے ان کے وجود کو خطرہ تھا۔